اندر بھی میں اس سے ہی ایت مبارکہ نوں عنوان بنا کے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے بارے چ اپنے خیالات کا اظہار کیتا سی کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوں انہاں دے نال بڑا پیار اور محبت سی۔ جڑیاں 4 عورتوں کا ذکر ہوا ہے حدیث دے اندر، مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور آسیہ امرت فرعون، انہاں 4 عورتوں کا تعلق جڑا ہے وہ پیغمبران دے نال رہا ہے۔ مریم بنت عمران اور فاطمہ بنت محمد یہ بیٹیاں نے، اور ایک تے بیٹی ہے رسول دی اور ایک پیغمبر دی ماں ہے، ایک پیغمبر دی بیوی ہے، اور ایک نوں اے سعادت حاصل ہے کہ وہ دی گود دی اندر پیغمبر نے پرورش پائی، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہوں بڑا مقام عطا فرمایا۔ سیدہ فاطمہ جڑیاں نے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سب تو چھوٹی بیٹی سی، اور ہجرت تو تھوڑا ہی پہلوں انہاں دی پیدائش ہوئی، اور ساریاں ہی جڑیاں دیگر بہن بھرا سن وہ انہاں دی زندگی دے اندر ہی فوت ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت اور نگاہاں دا مرکز یہی حضرت فاطمہ ہی رہ گئیاں سن۔ دوسریاں بھیناں دے نال انہاں نوں بڑی محبت سی۔ سیدہ فاطمہ نوں انہوں نے اپنی بھیناں دے نام جڑے نے، اپنی بیٹیاں دے نام اپنی بھیناں دے نام دے اُتے رکھے۔ انہاں دی 5 اولاد سی سیدہ فاطمہ دی، حسن، حسین، محسن، زینب، رقیہ اور ام کلثوم۔ زینب، رقیہ اور ام کلثوم انہاں دی بھیناں دے نام ہی سن، تے انہاں نے اپنی بیٹیاں دے نام ہی اپنی بھیناں دے نام تے رکھے۔ انہاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ دیتا، ہجرت تو پہلو بھی ساتھ دیتا، ہجرت تو بعد بھی ساتھ دیتا، دوران ہجرت بھی ساتھ دیتا۔ ہجرت تو پہلو ساتھ ہی دیتا کہ جدوں عقبہ بن ابی معیط وغیرہ نے انہاں دے اُتے اوجڑیاں وغیرہ سٹ دتیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے سیدہ فاطمہ جڑیاں نے چھوٹیاں بچیاں ہی سن، ایک گھروں پجیاں آئیاں تے انہاں نے آ کے تے اپنے والد تو وہ غلاظت دور کی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں نے جن اس ویلے موجود سن اس محفل دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اس بے بسی دی حالت دیکھ کے وہ ہسدے سن تے لوٹ پوٹ ہوندے سن تے ایک دوسرے دے اُتے ڈگدے سی ہس کے۔ دوسرے پاس وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہاں اوجڑیاں دے وچوں اپنا چہرہ کڈنا چاہندے سی تے نکلدا نہیں سی۔ سیدہ فاطمہ نوں پتہ لگا تے پجیاں آئیاں تے آپ نے انہاں دے چہرے مبارک صاف کیتا، تے ظاہر بات ہے کہ چھوٹی چھوٹی آواز دے نال تے ہتھاں دے نال انہاں نوں برا بھلا بھی آکھیا
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کے تے انہاں والے اشارہ کر کے آکھیا کہ اللہم علیک بقریش، یا اللہ ہن تے حد ہو گئی ہے، ایک قریشی جڑے نے تو انہوں نے پھڑ لے۔ سفر طائف تو واپس آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اہل طائف نے اچھا استقبال نہیں کیتا سی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ میں ایک گل عرض کرتا ہوں کہ یہ ہستیاں بہت بہت اچھیاں نے، پیغمبر جڑے نے انہاں دا مقام بڑا اچھا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے خون اور دندان مبارک بڑے ہی اچھے نے، لیکن انہاں دے نالوں میں اچھی ایک چیز ہے، وہ ہے انہاں دا وہ پیغام اور وہ دین جڑا لے کے آئے ہیں۔ رسول اللہ دا دین جڑا ہے وہ رسول اللہ نالوں بھی اچھا ہے، کیونکہ تاں ہی تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین آستے اپنا لہو بہایا، اپنے دندان مبارک شہید کیتے۔ ہمیشہ مفضول جڑا افضل دے بارے سے قربانیاں دندا آیا ہے، چھوٹا وڈیاں دے حق وچ قربانیاں دندا آیا ہے۔ اتھے بھی یہ چیزاں چھوٹیاں سن اسلام اور مذہب دے مقابلے جہاں قربانیاں دیتیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ طائف تو واپس آئے، ایک ایک دروازے دے اتے جا کے تے بازاراں دے اندر اسلام دی تبلیغ کیتی، انہوں نے قبول نہیں کیتا۔ تو جدو واپس آئے نے تے انہاں دے پیراں جڑا دھوتا ہے وہ سیدہ فاطمہ نے دھوتا ہے، خون جم گیا سی، جتیاں جڑیاں نے وہ نہیں لتھ دیاں سن۔ شیب ابی طالب، شیب کہندے نے عام طور تے ڈلان نوں جڑا ادھر رستہ بھی آوے تے ادھر بھی آوے تے ایک آ کے تے ڈلان بن جاندی ہے۔ اس ڈلان دے اندر آ کے مسلمانوں نوں سارے نوں ایک قسم دا قید کر دیتا، حکا پانی بھی بند، اور انہاں دے اندر اے نہیں ہے کہ پیغمبر اور دے خانوادے نوں کوئی خصوصیت حاصل ہے، بلکہ نہیں، جتھے صحابہ دے بچے جڑے نے وہ بلکدے نے، اتھے پیغمبر دی بچیاں نے وہ بھی بلکدیاں نے۔ شیب ابی طالب دے اندر یہ بھی موجود سن سیدہ فاطمہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت تو بعد بھی انہوں نے حصہ لیا، غزوہ احد دے اندر انہوں نے حصہ لیا، دندان مبارک شہید ہوئے تھے، آپ نے مرم پٹی کی تھی۔ غزوہ خیبر چ بھی یہ شامل ہوئی ہیں، تو انہوں دا باقاعدہ غزوہ خیبر دے اندر حصہ رکھا گیا، یعنی انہوں نے اپنے باپ کے نال نہایت سرگرم زندگی گزاری، اور اے پیغمبر دے قدم با قدم رہی ہیں۔ ایک دفعہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عورت آستے سب تو اچھی چیز کیڑی ہے؟ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عام صحابہ کرام، صحابہ کرام کوئی جواب نہ دے سکے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آئے تو کچھ سوچی پہ لیتے۔ سیدہ فاطمہ نے پوچھا کہ اج کچھ سوچ دے اندر جے؟ انہوں نے عرض کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیتا ہے، وہ دا جواب میں سمجھ نہیں آیا۔ سوال کی سی؟
اے سوال ایسے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک عورت آستے سب تو اچھیاں خوبیاں کیڑیاں ہونی چاہیے؟ تو سیدہ فاطمہ جیڑیاں نے انہوں نے فوری طور پہ آکھیا ایک اچھی عورت آستے یہ کہہ لو کہ جنتی خاتون آستے اور جنتی کرانے آستے اس گھر دے اندر دو خوبیاں ہونی چاہیے نے کہ عورت دے اتے کسی دی نگاہ نہ پوے تے عورت دی نگاہ کسی دے اتے نہ پوے. یہ دو خوبیاں نے وہ دے اتے کسی دی نگاہ نہ پوے اور کسی دی نگاہ جڑی ہے وہ دے اتے کسی دی نہ پوے تے وہ دی نگاہ کسی تے نہ پوے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے عرض کی کہ یا رسول اللہ دسیا نہیں کہ مینوں جواب کتھوں ملے ہے. جا کے آکھا کہ یا رسول اللہ اچھی عورت دی خوبی یہ ہے کہ وہ تے غیر دی نگاہ نہ پائے تے غیر تے او دی نگاہ نہ پائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جڑے نے وہ آشش کر اٹھے اس جواب تے اور فرمایا کہ ہاں یہی اچھی عورت دی نشانی ہے. ہوں آکھا جاتا ہے نا جی 1400 سال پہلو جڑا اسلام ہے اسی وہ نہیں لانا چاہتے اسی یہ نہیں کرنا چاہتے وہ نہیں کرنا چاہتے. 1400 پہلو دا اسلام جڑا ہے وہ دے اندر تے اے کچھ موجود ہے جے دے اندر شرم ہے جے دے اندر حیا ہے جے دے اندر پیغمبر دیاں بیٹیاں نے جے دے اندر مومن عورتاں دیاں سردار عورتاں نے اور جڑیاں جنت دیاں حوراں نے انہاں دیاں سردار عورتاں نے اس دور دے اندر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اتوں تک ہی نہیں بلکہ انہاں دی زندگی دے اندر جڑا شرم و حیا ہے یہ بھی بہت زیادہ سی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تو پہلو کہ میں اگے ودا میں تھوڑی جی ایک اور گل بھی عرض کرنا چاہنا ہے جتوں پتہ لگتا ہے کہ ساڈے گھراں دے اندر کہو جا چال چلن ہونا چاہیے. اگرچہ دا تعلق سیدہ عائشہ رضی اللہ فاطمہ دے نال نہیں لیکن اس دور دے نال ضرور ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ سن جڑے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر بھی آ جاندے سی چلے بھی جاندے سی. سلیم انہاں دی والدہ دا نام سی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے گھر گئے تھے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلیم دے نال جڑا رشتہ سی وہ حرمت دا رشتہ سی یعنی پردہ نہیں سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو شہد تے کھجوراں پیش کیتیاں تے آپ نے فرمایا شہد نو جڑا ہے یہ برتن چ پا دیو تے کھجوراں جڑیاں نے اپنی جگہ تے پا دیو میرا روزہ ہے. تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مینوں مصلی لیا دیو. مصلی لیا دیتا تے انہاں دے گھر کھلو کے تے نفل نماز نیتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہن کتھے اہتمام ہے کہ کوئی نیک اور صالح آدمی آیا ہے یا انہوں بلایا گیا گھر انہوں یہ آکھا جائے کہ تم ساڈے گھر 2 نفل ہی پڑھ جا. نہ یہ اہتمام کیتا جاندہ تے نہ آن والے دے دل دے اندر یہ ہوندہ ہے کہ میں تواڈے گھر نماز پڑھنا چاہتا ہے. کہنا چاہیے میں تواڈے گھر نماز پڑھنا چاہتا. یہ مثالی کرانے سانا پیغمبر دے دور دے اندر جنہاں نے پرورش پائی اور جڑے بڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی پھر ہاتھ چک دیتے
تے اس دعا دے درمیان ہی ام سلیم جڑیاں نے وہ آ گئیاں تے پچھے کھلو کے آندیاں نے کہ یا رسول اللہ اولاد نہ محبت ہوندی ہے، تو اڈا ایک خاص الخاص غلام ہے، کوئی ایسا تک یہ مطلب ہوتا ہے خاص الخاص، جڑا اندر بھی آ سکتا ہے تو باہر بھی جا سکتا ہے، تواڈے سارے کاموں کرتا ہے، تواڈا خاص غلام ہے، تو یہ حق وچ دعا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا نو ادھر ہی موڑتا تے نالے آ کے یا اللہ انس دی عمر وچ برکت کر، یا اللہ انس دی اولاد وچ برکت کر۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں دی اولاد وچ اتنی برکت کیتی کہ جدوں یہ جڑا حجاج بن یوسف بصرے آیا ہے تو ادوں یہ دے مقابلے دے اندر حضرت انس دی اولاد دے جڑے نے وہ 100 تے تقریباً 8-9 الفاظ نے، 120 رجلاً 108-9 جوان جڑے سن وہ انہاں نے یہ سامنے کھلوتے سن حضرت انس دی اولاد دے وچ، اور کچھ دفن بھی کیتے سن۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اتنی برکت فرمائی اس خاندان دے اندر۔ پھر یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ جدوں پیغمبر علیہ السلام فوت ہوئے، عام طور تے آکھیا جاندے جی کہ جڑا حدیث دے اتے عمل کرنا ہے نا، آندے جی حدیث دے نال اختلافات بڑے ہوندے، حدیث نہ اختلافات نہیں ہوندے، اختلافات اپنی خواہشات نہ ہوندے نے، انسان اپنی خواہش کر لیندا ہے، انہوں فقہ سمجھدا ہے، انہوں دین سمجھدا ہے، حدیث جدوں ہوندی ہے تو انہوں اپنا جڑا کڑیا ہوا خیال ہے اودے ول لے جاندا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اختلافات ہو جاندے ہیں، حالانکہ حدیث دے نال اختلافات ختم ہوندے ہیں۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات فرمائی تو اختلاف پیدا ہو گیا، اجے حدیث کوئی نہیں، اختلاف پیدا ہو گیا۔ ایک اختلاف یہ پیدا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دفن کتنے کرنا ہے، بعض نے تو آکھا کہ انہوں بیت المقدس جا کے دفن کرو، یہ الگ ہوں یہ ہے وے لمحہ فکریہ اور خون دے آنسو رون والا کہ 28,000 تو زیادہ او سرزمین مقدس دے بچے تے جوان جڑے نے انہوں نے مار دیتا ہے نا یہودیاں نے۔ اسی اجے بھی سرات معراج دا رونا پاؤنے ہیں، اسی اجے بھی جڑا نے شب برات دا رونا پاؤنے ہیں، سانو اپنی پا دیتی، اسی بھول گئے، اسی اپنے ملک دیاں خبراں تے ویندے رہے تے او جڑیاں فلسطین دیاں خبراں نے او کونیاں دے اندر چلے گئیاں، وہ کونے دے وچوں سمٹ کے پھر وہ کونے چوں بھی اڑ گئی ہیں، لیکن اتھے تباہی اس سے طرح ہی ہے، کوئی کسی دی آواز انہوں نہیں آؤندا۔ تو میں بات عرض کرنا چاہنا ہے کہ جدو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو یہ معاملہ آیا کہ دفن کتنے کرنا چاہیے ہے، کئیاں نے آکھا کہ بیت المقدس جا کے دفن کرو۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے تو انہوں نے آکھا، انہوں نے حدیث پیش کی تھی، انہوں نے آکھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیا کہ پیغمبر جتھے فوت ہوئے اتھے ہی انہوں دفن کرنا چاہیے تھے۔
پیغمبر علیہ السلام دے چارپائی نو اٹھا کے اس جگہ دے اتنے جڑا ہے وہ قبر مبارک کڈی گئی، اتھے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن کیتا گیا۔ اور حدیث آن تو بعد اختلافات ختم ہو گئے، حدیث دے اختلاف ختم کر دی۔ تو اس تو بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اجازت منگی انہاں دے کولوں، کیونکہ وہ انہاں دی ملکیت سی سیدہ عائشہ دی جتھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دفن سن۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت منگی، اجازت مل گئی۔ اتھے نال یہ بھی ہے کہ وہ دور ایسا سی کہ اس دور دے اندر اتنا انصاف سی کہ صرف یہ اکتفا نہیں کی تھی، بلکہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آکھیا اپنے بیٹے نو عبداللہ نو، اذا متو فغسلونی وکفنونی، میں مر جاواں تو مینوں غسل دے لیا جے، مینوں کفن دے لیا جے، وضعونی بباب عائشہ، تے عائشہ دے دروازے تے جا کے مینوں رکھ دینا۔ اور پھر یہ ہے کہ اتھے جا کے یہ آکھنا ہے کہ یا ام المومنین، اے ام المومنین آزا جا کے عمر آج آئے نے پھر تواڈے کو یسلم علیک اور تواڈے تے سلام کہندے نے، اور یستاذنک ان یدفنا بجوار صاحبہما، اجازت مانگتے ہیں کہ انہوں اپنے ساتھیاں دے پڑوس دے اندر دفن کیتا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دی اندروں جڑی ہے رون دی آواز آئی تو انہوں نے آکھا کہ عمر دے اتے اللہ رحم کرے، میں تے انہیں دی زندگی چی اجازت دیتی سی۔ دوسرا حضرت عمر آ گئے، اور مسند احمد دے اندر ہے، مسند احمد دے اندر کہ نمبر 2 یہ ہے کہ پہلو تے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہوئے، پھر اس تو بعد ابو بکر دفن ہوئے، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑیاں نے وہ اسی طرح ہوندیاں رہی ہیں جس طرح پہلو ہوندیاں سن۔ ایک قبر بن گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی، ایک قبر بن گئی ابو بکر دی، تھوڑی جگہ رہ گئی ہوتے حضرت عائشہ جڑیاں نے انہوں نے بہنا کھلونا شروع کر دیتا، تو کوئی پردہ نہیں۔ انہوں نے ایسی کہ ایک میرا خاوند ہے، ایک میرا باپ ہے نا، کو میرا قادہ کا۔ پھر حضرت عمر آئے، انہوں نے تدفین ہوئی، تو مسند احمد دے اندر موجود ہے، اور یہ صحیح روایت موجود ہے کہ جدوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن کیتا گیا، اس تو بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑیاں نے اتھے نہیں ہوندیاں سن الا وکانت مشدودہ۔ لفظ مشدودہ دا یہ ہے کہ اپنے کپڑے کس کے لپیٹ کے تے پھر ہوندیاں سن اتھے حضرت عمر دی تدفین تو بعد، اور یہ کہندیاں ہوندیاں سن کہ پہلو تے میرا باپ سی، تے پھر پہلو تے میرے خاوند سن، پھر میرا باپ سی، اس تو بعد ہن عمر آئے نے، تے پھر بھی مشدودتاً اپنے کپڑے نو سمیٹ سماٹ کے تے پھر ہوندیاں سن اتھے۔ ہن پردے کے بارے جو گل کرے تو پیا کرے، لیکن اسلامی تہذیب یہ ہے کہ غیر دی نظر نہیں پینی چاہیے، غیر پاوے پیغمبر ہوئے وہ دی نظر نہ پاوے کسی دے اتے، غیر پاوے عائشہ ہوئے وہ دے اتے کسی دی نظر نہ پاوے، غیر پاوے عمر فاروق ہوئے اتھے عائشہ زندگی دے وچ تے الگ ہے، بلکہ دفن تو بعد منا مٹی دے تھلے چلے گئے نے،
پھر بھی وہ جڑیاں سن بغیر پردے تو نہیں آدیاں سن۔ ایتھے مینوں یاد پیندا ہے کہ جدوں میں بیان کیتا سی تو کسی نے آکھیا کہ کیا یہ پردہ پھر بھی ضروری سی؟ گل تو یہ ہے کہ ضروری ہے یا نہیں ہے، یہ نال تے بحث ہی نہیں۔ بحث تو ہے تقوی دا معیار جڑا ہے نا، یہ جنت دے گھرانے جڑے دنیا دے اوپر موجود سن انہاں دا معیار کی سی کہ پہلوں آتے سن ہور انداز نہ، پھر جدوں ایک غیر اتنے آ گیا اتوں پھر ہور انداز نہ آنا شروع کر دینا۔ تو ویسے شرم و حیا اگر ہوئے تو باپ دی قبر تے جاوے تو وہ دبدبا ہور ہوندا ہے، عام دی قبر تے جاوے تو وہ دبدبا ہور ہوندا ہے، اتنے قربتاں ہور ہوندیاں۔ اگر جذبہ ہوئے تو ماں دی قبر تے جاوے نا اتنے ہور محبت ہوندی ہے، تے باپ دے قبر تے جاوے تے اتنے پاویں مٹی دے تھلے ہی ہے، باپ دا دبدبا مٹی دے تھلے تاں ہوندا ہے۔ سیدہ عائشہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے صرف یہ نہیں آکھا کہ مرد دی نظر ہوتے نہ پوے تے مرد دے ہوتے عورت دی نظر نہ پوے۔ جدو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہن یہ ہے کہ پہلو میں جانا ہے تے تھوڑی دیر بعد تو ہونا ہے، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور بیٹھیاں سن، انہوں نے آکھیا بھی یہ کوئی گل عجیب ہوئی ہے۔ پہلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ دے کان فاطمہ دے کان چ کوئی گل کیتی ہے تے مسکران رون ڈے پئیاں نے، پھر گل کیتی تے مسکران ڈے پئیاں نے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر انہوں نے پوچھا تو انہوں نے آکھیا کہ پہلو میں تاں روئی کہ اللہ دے نبی نے آکھیا کہ فاطمہ یہ اصل یہ سی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھیاں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ یہ بیٹھیاں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی چارپائی تے جتھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود نے، اور اس ویلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت تکلیف دے اندر مبتلا سی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سکرات الموت نو آسان کر دے۔ یہ بڑی ایک مشکل گھاٹی ہے، موت دی گھاٹی نو عبور کرنا، موت دے بیریئر نو عبور کرنا بڑی مشکل ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جدوں دیکھے نے کہ آپ جڑے نے وہ کدی بے ہوش ہو رہے نے، کدی ہوش چ آ رہے نے، کدی بے ہوش ہو رہے نے، کدی ہوش چ آ رہے نے، تے سیدہ فاطمہ نے آکھیا واہ قربا بتا، واہ قربا بتا، ہائے ساڈے ابا جی نو کنی تکلیف ہوندی ہے۔ الا جبریل اننا، سب تو اچھا دوست جبریل ہی ہے نا کہ ویخ تواڈے دوست نو کنی تکلیف آ رہی، اسی جبریل امین دے کول ہی دا افسوس کر سکتے۔ تو اس ویلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہاں نو آکھیا، اس ویلے آکھیا سی لا قربت بعد ابیک الیوم، بیٹے ڈرنا اج تو بعد تیرے باپ نو کوئی تکلیف نہیں ہونی، آج میں چلے جانا ہے۔ تے میری اکھاں چوں آنسو آ گئے تے نال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں تسلی دیتی کہ میرے جان تو بعد میرے اہل خانہ دے وچوں سب تو پہلو تیری ملاقات میرے نال ہوئے گی، تو آ جائیں گی، یہ جدائیاں زیادہ لمبیاں نہیں ہون گی۔ تو میں مسکران ڈے پی تو میں ہسن ڈے پی۔ جلدی بعد جڑے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد 2 مہینے بعد بھی چلیے جاندی ہیں۔ تو اس ویلے حسن حسین کڈے سن 6-7 سال انہیں کی عمر سی جنی کی عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ویلے سی، 6-7 سال انہاں دی عمر سی، اور انہاں نے اس ویلے جی گل یہ آکھی سی حضرت علی نو،
کہ نہ مرد دی نگاہ عورت تے پوے تے نہ عورت دی نگاہ مرد تے پوے. یہ صرف زندگی دا سبق نہیں سی. کیوں نہ ہوئے عائشہ فاطمہ مومن عورتوں دی سردار؟ کہ صرف زندگی دی گل نہیں بلکہ یہ تو انہوں دی آخرت دا خلاصہ بھی سی. سیدہ فاطمہ دی آخرت دا خلاصہ بھی یہ سی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی ایک بیوی دا نام سی سیدہ اسماء بنت امیس. سیدہ اسماء بنت امیس. اسماء بنت امیس جہڑیاں سن انہاں نے ہجرتاں کیتیاں سن دو. ایک ہجرت انہاں نے کیتی سی ادھر نجاشی بادشاہ اوتھے ہجرت کیتی تے ایک ہجرت پھر اوتھوں کیتی انہاں نے مدینے. تے اے پھر جدو مدینے آئیاں نے تے انہاں دا نکاح جڑا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ہویا. یہ جڑے آخدے نے نا جی کہ ابو بکر دے اندر تے او دے اندر تے اختلاف ہی بڑا سی. کوئی اختلاف نہیں سی. تیمارداری تے ساری ابو بکر دے گھروں ہوندی سی. حضرت اسماء بنت امیس تے تیمارداری کردیاں سن آ کے. جس گھر دے نال دشمنی ہوئے وہ گھر آ کے تیمارداری کردا ہے. پیروں بیٹھے رہنا تے پیروں انہاں دا تیمارداری کردے رہنا. حضرت اسماء بنت امیس نے تے انہاں دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اتنا زیادہ شرم و حیا رکھیا سی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ انہاں نے ایک دفعہ سیدہ اسماء بنت امیس بیٹھیاں سن کول. انہاں نے آکھیا کہ اے جڑا جنازہ اٹھا کے کھڑتے نے ایک مینوں چنگا نہیں لگتا. کی چنگا نہیں لگتا؟ ایتھے جڑا نا مرد و عورت یہ پتہ یہ نہیں گا کہ فرق محسوس نہیں ہوندا کہ مرد دا جنازہ ہے کہ عورت دا جنازہ ہے. میں چاہنی ہوں کہ فرق محسوس ہوئے اور پتہ نہ چلے کہ عورت دا جنازہ ہے کہ مرد دا جنازہ ہے. یہ عام طور پہ سنیا ہے نا کہ انہوں نے آکھا سی میرا جنازہ رات نو کھڑے ہو. لیکن یہ بھی موجود ہے کہ انہوں نے حضرت اسماء بنت امیس نو آکھیا سی کتھوں لیاؤ گے وہ عورتاں جڑے ایسے دلاور جڑے نے وہ پیدا ہون انہوں دی گود دے اندر. جو کچھ ہویا وہ الگ گل ہے لیکن گل یہ ہے کہ یہ بھی الگ گل ہے کہ انہوں جیسے دلیر کوئی نہیں ہوئے, انہوں جیسے فرما بردار کوئی نہیں ہوئے, انہوں جیسے متبع سنت بھی کوئی نہیں ہوئے جنہ جیسے پھر بچے انہوں نے جنم دیتے ہیں انہوں عورتوں نے. انہوں نے دنیا نو فتح کیتا ہے. انہوں چوراں تے ناچیاں نے, ہلڑ بازاں نے تے بکواسیاں نے تے کاہ مکرنیاں نے تے پبلک دشمن تے عوام دشمن نے انہوں نے کچھ نہیں کیتا. حضرت مشہور گل ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اے بیت المقدس فتح کرنے جا رہے تھے, اور یہ ہے کہ انہوں نے آکھیا کہ اسی بیت المقدس دیاں چابیاں جیڑیاں نے وہ دینیاں نے تواڈے امیر نو. تے حضرت عمر نے یہ نہیں آکھیا کہ ساڈیاں تے خارا شگاف تلواراں جیڑیاں نے اے تے